چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ مدنی چینل کے یادگار لمحات لیے حاضر ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ آج عابد باپو موجود ہیں۔ عابد بھائی سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، بات چیت بھی کریں گے، آپ کو انشاءاللہ خوبصورت مدنی گلدستے بھی دکھائیں گے۔ سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ باپو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مجھے تو ویسے دلی طور پر مسرت اور خوشی ہے، آپ تشریف لائے اور آپ نے رونق عطا فرمائی۔ آپ ہیں بھی مطلب مدنی چینل کی رونق۔ اس سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سلسلے کا وہ فارمیٹ کچھ اس انداز کا ہے کہ اس میں ہم مدنی گلدستے، جو مدنی چینل کی یادگار چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہم جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ناظرین کی جو مدنی چینل کے کالز ہیں اور ان کی فرمائشیں ہیں اور ان کے طرف سے جو ہمیں ایس ایم ایس موصول ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم جو ہے وہ لائن اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مرتبہ اگر ہم نہیں چلا سکتے تو اگلی مرتبہ میں اس کو اپنے اس سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ اچھا، یوں اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ سلسلہ جیسے کہ نام سے معلوم ہو رہا ہے مدنی چینل کے یادگار لمحات۔ اچھا، بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ کوئی سلسلہ دیکھا ہوتا ہے ناظرین نے، لیکن تھوڑا سا حصہ دیکھا ہوتا ہے، تو جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ کب آئے گا۔ ہو سکتا ہے آپ مدنی چینل کو ایک عرصے دراز سے دیکھتے آ رہے ہوں، لیکن بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے مدنی چینل کو دیکھا تو مدنی چینل 2 سال ہو چکے تھے، 3 سال ہو چکے تھے، اس کو اتنا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اب دل میں خواہش ہوتی ہے وہ سلسلہ کب آئے گا، تو اس کی جگہ پہ دوسرا سلسلہ آ چکا ہوتا ہے۔ مدنی چینل کی بڑی بہاریں ہیں، میں کیا عرض کروں، ایک جی مدنی چینل کی بہاریں باپو جو ہے مدنی چینل کے چونکہ یادگار لمحات ہیں، آپ کے بھی مطلب جو ہے وہ بے شمار مطلب اس طرح کے واقعات یادگار ہوں گے، اور ویسے مطلب جو ہے آپ کے نالج میں بھی ہوں گے، نظر سے بھی گزرے ہوں گے، نہیں بھی نظر سے گزرے آپ کو بتائے گئے ہوں گے یا آپ نے سنا ہوگا کہ مدنی چینل دیکھنے سے یہ مطلب ہوا۔ تو آپ کچھ اس بارے میں بتائیے کہ کچھ مدنی بہاریں جو آپ نے سنی ہو۔ میں آپ کو ایک مدنی چینل کی ایک بہار سناؤں۔ اچھا، یہاں پہ کسی بھی مبلغ کا ہے، اس کی کوئی بہار ہے یا کسی شعبے کی بہار ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے فیضان جو ہے امیر اہل سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ آج مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی فیضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ تو میں آج پہلی مرتبہ اس سلسلے میں آیا ہوں مدنی چینل کے یادگار لمحات۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مدنی چینل ہے کیسا۔ ایک شخص نے ارادہ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا، پکی نیت کر لی کہ مجھے ایک حرام کام کرنا ہے۔ اب وہ حرام کام کیا ہے، یہ بھی آپ نے مدنی چینل کی اسکرین پہ دیکھا۔ اب اس کے ذہن میں آیا کہ میں نے خودکشی کرنی ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ حرام کام ہے۔ اب وہ تہیہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ آج یا کل یا تھوڑی دیر کے بعد میں نے خودکشی کرنی ہے۔ اب اس نے ذہن میں پلاننگ تو بنا رہی ہے۔ اب مدنی چینل کیسے دل بدلتا ہے، اب اسکرین پر آ گیا مدنی مذاکرہ۔ کیا بات، دیکھا ہی کیا بات ہے، دیکھتا رہا اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شان کیا ہے، آن کیا ہے، بان کیا ہے، آپ کو تو دیکھ کر غیر مسلم اسلام لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت ایک عروج عطا فرمایا، نورانیت عطا فرمائی ہے۔ اب وہ شخص جو پہلے ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، اب اس نے جو ہے وہ مدنی چینل دیکھا، مدنی مذاکرہ دیکھا، اب وہ اس کی دل کی دنیا جو تھی وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ واہ، میں غالباً یوں ہوا تھا کہ پہلے اس کی کال آئی کہ میں اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے خودکشی کرنے والا ہوں۔
تو مجھے کچھ سمجھائیے. یہ بھی مسلمان ہونے کے ناطے اس نے کال کی, اس کی کال لگ بھی گئی اور اس کی کال جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں چلائی گئی. جب مدنی مذاکرے میں اس کی کال چلی تو اب امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی کیا شان ہے, آپ نے اس سے متعلق مدنی پھول دیے. اب اس شخص کا ارادہ بن چکا تھا, میں نے خودکشی کرنی ہے. اب کچھ دیر کے بعد اس نے دوبارہ کال کی, بولیں یہ جو مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یعنی ہمارے شیخ طریقت امیر السنت باپا جان, تو جب ان کے مدنی پھول سنے تو بولیں آپ کے مدنی پھول سننے کی برکت سے اب میں نے اپنا ارادہ جو ہے ترک کر لیا ہے. سبحان اللہ, یہ مدنی بہار نہیں تو اور کیا ہے. بے شک مدنی بہار ہے. اور یہ پرسنل ایکسپیرینس بھی ہوگا, آپ کا بھی ہوگا, میرا بھی ہوگا, اور کئی لوگوں سے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ یہ ذہن میں آتا ہے, یہ مطلب جو ہے میرے ذہن میں سوال ابھرتا ہے, یا اچھا اس طرح کا کیسے ہوگا, یوں کیسے ہوگا. اور وہاں ہمیں مدنی چینل کی اسکرین پر بالخصوص مدنی مذاکروں میں ایسا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے جواب مل رہا ہوتا ہے کہ وہ ساری تسلیاں ہو جاتی ہیں, سارے مطلب جو ہے وہ الجھنیں دور ہو جاتی ہیں. اور الحمدللہ مدنی مذاکرے کی تو برکتیں ہی برکتیں ہیں, مدنی مذاکرے کی بہاریں ہیں, اور مدنی چینل کے دیگر سلسلوں کی بھی. مدنی چینل جیسے آپ مدنی منوں کے سلسلے کرتے ہیں, تو مدنی منوں میں بھی تو ایک ریولوشن, ایک مطلب ہر شخص دیکھتا ہے یار اتنے چھوٹے چھوٹے بچے یہ عمامے پہن لیتے ہیں. بس یہ دیکھیں سرفراز باپو, آپ مدنی خبریں پڑھ رہے ہیں, جی ٹھیک ہے, میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں, دیگر مبلغین اپنے اپنے سلسلے کر رہے ہیں. یہ سب کا سب جو ہے یہ فیضان امیر اہل سنت ہے. اب دیکھیں نگران شورا جو ہے سفر پہ روانہ ہے, مدنی قافلے کے سفر پر ہیں. عبدالحبیب بھائی بھی ہمارے رکن شورا, بہت ہی پیارے ہمارے رکن شورا مدنی قافلے میں, اور دیگر مبلغین بھی جو ہیں وہ جو ہے وہ اپنے مدنی قافلے پہ سفر پہ ہوتے ہیں, دین کا کام کرنے مصروف عمل ہیں. اچھا, ہم نے جو آج آپ کو سلسلے میں دکھانا ہے وہ بھی الحمدللہ ہمارے پاس, یعنی آج سلسلے میں ہم کیا دکھانے جا رہے ہیں, ہم کیا بتانے جا رہے ہیں آپ کو, ایک مختصر سا ہمارا مدنی گلدستہ تیار ہے. آپ کہیں نہیں جائیں گے, مدنی چینل سے ہی وابستہ رہیں گے. آج کے سلسلے میں ہم کیا آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں, مختصراً ذرا دیکھیے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں. جب تک ہمارے گھر تک نہیں پہنچتی, جب تک وہ ہمیں تکلیف نہیں دیتی, تب تک وہ پھیل رہی ہے, تب تک وہ پھیلنے دیتے ہیں. ہم قوم سمود, حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی, وہاں جو لوگ جہاں رہتے تھے اس ایریا میں آئے ہیں. وہ فوراً ہی چل کر درخت سے اترا اور آپ کے پاس آ گیا. کسی کا گھر اگر ٹوٹ جائے تو کوئی خوشی خوشی نہیں ٹوٹتا, کتنے برسوں تک گھر کے معاملات خراب. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم UK کے لیے سفر کر رہے ہیں. ہماری یہ نیت ہے, ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ مثبت تبدیلی بھی آپ کے اندر پیدا ہو اور آپ کو یہ مثبت تبدیلی بھی مبارک. جو کمر درد ہوتا ہے وہ غلط طریقے سے وزن اٹھانے کی وجہ سے ہوتا ہے. آیات جمع ہے آیت کی, اور اس کا معنی ہے علامت. کیا بیان دشت طیبہ کی ہو خوبیاں. بار الماشی بھی لکھا ہے اور ابیار الماشی بھی اسے کہا جاتا ہے. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا. یہ ہم الحمدللہ آج کے سلسلے میں مدنی گلدستے دکھانے جا رہے ہیں. ابو یہ تو بڑا مزہ آ گیا اس میں, تو امیر اہل سنت کے جلوے بھی ہیں, شہزادگان کے بھی ہیں, اراکین شورا کی بھی ہیں, نگران شورا کا بالکل اس تازہ سفر کے بارے میں بھی ہیں. تو ایک تربیتی اجتماع گزشتہ دنوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں منعقد ہوا تھا. الحمدللہ یہ تربیتی اجتماعات کا وقتاً فوقتاً انعقاد کیا جاتا ہے. ان تربیتی اجتماعات میں مبلغین دعوت اسلامی, دارالافتاء اہل سنت کے الحمدللہ اسلامی بھائی, اراکین شورا, نگران شورا جو وہ تربیت فرماتے ہیں اور مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. سنتوں بھرے بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے. ان میں سے ایک سنتوں بھرا بیان ہمارے مبلغ دعوت اسلامی مفتی قاسم عطاری مدت ذلہ العالی کا تھا, اور آپ نے دعوت اسلامی کا برائیاں روکنے میں جو کردار ہے اس پر مطلب جو ہے وہ گویا کہ روشنی تقسیم فرمائی تھی. تو یہ ہمارے پاس مدنی گلدستہ ابتدان تیار ہے. مفتی قاسم صاحب مدت ذلہ العالی کے مدنی پھول. آئیے چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان
फरमाया कि तुम में जो शख्स किसी बुराई को देखे तो उसे चाहिए कि अपने हाथ से उस बुराई को मिटा दे, और अगर हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो अपनी जबान से उस बुराई को बदल दे, और अगर जबान से बोलने की भी ताकत नहीं है तो फिर अपने दिल में उस बुराई को बुरा जाने। लेकिन ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। आप अगर थोड़ा सा गौर फरमाएं तो दूसरों की हालत नहीं, हमारी अपनी हालत भी इस तीसरे दर्जे से नीचे होती कि हम ना हाथ से बुराई को रोकते हैं, ना जबान से बुराई से रोकते हैं, और ना अपने दिल में बुरा जानते हैं। हमारे सामने कितनी बुराइयां होती हैं, हमारे सामने कितने गुनाह होते हैं, हमें सिर्फ वो बुराई बुरी लगती है, हम उस बुराई को दिल में बुरा जानते हैं जिस बुराई से हमें तकलीफ होती हो। अगर हमारा पड़ोसी शराब पी के गुलगपाड़ा करता है, शोर मचाता है, ऊल फूल बकता है, गालियां बकता है, हमें बड़ा बुरा लगता है। लेकिन अगर वो बड़ी तमीज से शराब पिए और शोर ना मचाए तो हम कहते हैं ठीक है भाई, वो अपना काम कर रहा है, हमारे पेट में दर्द है कि हम उसको समझाने निकले। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बुरा, अपना बुरा हमें बुरा लगता है, हमें बुराई बुरी नहीं लगती, हमें गुनाह बुरा नहीं लगता। हमारा मुआशरा तबाह होता जाता है, हमारे मुआशरे में बुराइयां फैलती जाती हैं। मुआशरे में बुराइयों का वो हाल है कि अल अमान वल हफीज, जिस मामले की तरफ जाएं पीछे पूरी एक फहरिस्त मौजूद है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। अगर सिर्फ एक लफ्ज करप्शन के ऊपर यहां पर हर दो आदमियों का एक ग्रुप बना दिया जाए कि करप्शन के ऊपर आपस में कलाम करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हम में से, ये हजारों बैठे हुए लोगों में से एक बंदा ऐसा होगा कि जो करप्शन के ऊपर पूरी तकरीर ना कर सकता। लेकिन वो करप्शन जब तक हमारे घर तक नहीं पहुंचती, जब तक वो हमें तकलीफ नहीं देती, तब तक वो फैल रही है, तब तक वो फैलने देते हैं, तब तक वो होने देते हैं, और जब हमें वो पहुंच जाए तो फिर हमें वो बुरी लगना शुरू होती। अगर हमें कोई जमीन की जगह खरीदनी हो या कोई प्लॉट खरीदना हो या मकान खरीदना हो और हमारा वास्ता पड़ जाए रजिस्ट्री करवाने के साथ, तो जब हम ऑफिस जाते हैं तो पता चलता है कि वहां पर किस तरह मुंह फाड़ कर रिश्वत मांगी जाती है। हमें बिजली का मीटर लगवाना हो तो हमें पता चलता है कि कितनी रिश्वत देनी पड़ती है। हमें छोटे छोटे कामों के लिए कितने धक्के खाने पड़ते हैं। हम अपने मरीज को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, पता चलता है कि डॉक्टर साहब अपनी ड्यूटी के टाइम में मौजूद नहीं है, गप्पे मार रहे हैं, वहां का स्टाफ मौजूद नहीं है, गप्पे मार रहा, वहां पर जाली अद्वियात दी जा रही हैं, उन जाली अद्वियात की वजह से लोग मर रहे हैं, एक्सपायरी डेट वाली अद्वियात दी जा रही हैं। मुआशरे में जिस तरफ जाते हैं एक करप्शन का, एक बेहयाई का, एक गुनाहों का, एक मासी का एक नया बाजार नजर आता है। माँ को कत्ल कर दिया, बाप को कत्ल कर दिया, माँ को डंडे मार मार के मार दिया, छुरियां मार मार के मार दिया, माँ को स्त्री से जला जला के मार दिया, स्त्री की तार गर्दन में लपेट के पंखे से लटका दिया। इससे बढ़ के बदबख्ती क्या होगी? और इससे आगे कौन से मुआशरे के अंदर जाना? इससे बढ़कर बदतरीन हालत की तरफ कहां जाना है? अब उससे बचने की एक ही सूरत है जो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि तुम में जो बुराई को देखे अगर अपने हाथ से रोक सकता है तो अपने हाथ से रोके, अगर हाथ से नहीं रोक सकता तो अपनी जबान से रोके, और अगर जबान से नहीं रोक सकता तो अपने दिल में बुरा जाने। और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की सूरत में जबान से नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने का बेहतरीन नेटवर्क हमारे सामने मौजूद है। एक पूरी मदनी तहरीक मौजूद है। दर्स देते हैं, हम अपनी जबान से बुराई से मना करते, बयान करते हैं, हम अपनी जबान से बुराई से मना करते, किसी पर इनफिरादी कोशिश करते हैं, हम अपनी जबान से बुराई से मना करते हैं, हम इलाकाई दौरा करते हैं, हम अपनी जबान से नेकी की दावत देते हैं, हम काफिले में जाते हैं, हम अपनी जबान से नेकी की दावत देते हैं। हमारा दर्सो बयान, हमारे ये जितने काम हैं, ये इन्हीं अहादीस मुबारका पर अमल है कि हम अपनी जबान से लोगों को नेकी की दावत देते हैं, बुराई से मना करते हैं, और इसी के ऊपर हम नारा लगाते हैं कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने सुना कितने प्यारे अंदाज से, मखसूस अंदाज से हमारे मुफ्ती साहब ने मदनी फूल अता फरमाए। अब जो भी मदनी गुलदस्ता चले उसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाते जाइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। एक सुनेंगे तो अमल करेंगे ना। जैसे कि मुफ्ती साहब ने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि बुराई को देखें तो उसको हाथ से रोकें, उसको जो है ज़बान से रोकने की कोशिश करें, वरना अगर ये भी काम नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जाने। अब ये है कि कोई अपने अपने मनसब के हिसाब से, अब कोई हाथ से रोकने पर कादिर है तो वो अपने मनसब के हिसाब से उसको हाथ से रोकने की कोशिश करे। कोई ज़बान से मना करना चाहे, अब जैसे ज़बान से तो मना कर ही सकते हैं ना। अब जैसे मुफ्ती साहब ने भी काफ़ी सारे काम गिनाए कि दावत इस्लामी वाले बुराई से मना करते हैं। ये जो आज का सिलसिला आप देख रहे हैं, जो मदनी गुलदस्ता चला, ये भी तो एक बुराई से रोकने की सूरत बना ना। तो ये मेरा भाई है, ये किसी गुनाह के काम में मुलव्विस है, ये गलत काम कर रहा है, ये भी मेरा भाई है,
جب میرا سگا بھائی یا میرے کسی گھر میں سے وہ اس برائی میں مبتلا ہوگا تو پھر میں اس کو روکوں گا. اب میں اس کو زبان سے سمجھانے کی کوشش کروں, میرا انداز اچھا ہو, میرا انداز میٹھا ہو. دیکھیں ہر کوئی رک جاتا ہے, زبان میٹھی ہونی چاہیے. تو اسی طرح جب یہ اس آگ میں جل رہا ہے, جب یہ آگ میرے گھر میں آ جائے گی تو پھر میری آنکھیں کھلیں گی, میں پھر جاگوں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر یہ روکنے کا سلسلہ, نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری نہیں رہے گا تو برائیاں جنم لیتی رہیں گی. جس طرح کہ ایک بوڑھا ہے, سرفراز باپو, ایک بوڑھا تھا, وہ اخروٹ کے درخت کا بیج لگا رہا تھا. اب لگا رہا تھا, ہے بوڑھا, تو کچھ نوجوان وہاں سے گزر رہے تھے. تب دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے اور لگا رہا ہے اخروٹ کے جو بھی اس کا بیج وغیرہ تھا وہ زمین میں لگا رہا ہے, گاڑ رہا ہے. تو ایک نوجوان نے آواز کسی, چچا جان آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس کے درخت کا سایہ بھی نصیب ہوگا, اس کا پھل کھا سکتے ہو. تو جو بوڑھا جو تھا اس نے بڑی ایک دانائی والی بات کی, تو کہنے لگا کہ میرے جو بزرگ تھے, میرے جو بڑے تھے, انہوں نے جو پودے کے جو بیج لگائے تھے اس کا سایہ مجھے نصیب ہوا. تو آج میں جو درخت کے جو بیج لگا رہا ہوں, کل یہ درخت بنیں گے تو میرے آنے والی نسل کو اس کا سایہ نصیب ہوگا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی یہ نہیں سوچیں کہ یہ میرا مسئلہ کوئی ہے, یہ تو اس کا مسئلہ ہے, میں اس مسئلے میں کیوں بولوں. اگر برائی میں ہے اور آپ روک سکتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے منع کریں, اگر زبان سے منع نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں اس کو برا. بڑا ہی پیارا مدنی گلدستہ تھا ماشاءاللہ. دل میں برا جانے اس کو, اور نیکی کی دعوت کا جو دعوت اسلامی کا انداز ہے الحمدللہ آپ کے سامنے ہے, مدنی قافلوں کی صورت میں دعوت اسلامی. اور ایک سفر کے حوالے سے جو ہے باپو ایک مدنی گلدستہ ہے, اور سفر جو تاریخی مقامات کی طرف ہوتا ہے, آپ کا بھی رہا ہوگا, ہمارا بھی رہا ہے, مطلب مدنی قافلوں کی صورت میں بھی. اور عرب شریف کے جو سفر ہوتے ہیں, خلیج کے جو سفر ہوتے ہیں, ان کی تو ایک تاریخی حیثیت کے ساتھ ساتھ مطلب روحانیت بھی ہوتی ہے ایک طرف, اور دوسری طرف جن جگہوں سے مطلب جن جگہوں کے متعلق آیا ہے, روایتوں میں وغیرہ میں آیا ہے, وہاں جا کر دیکھنے پر جو ہے وہ بہت کچھ مطلب جو ہے وہ سیکھنے کو بالکل مطلب جو ہے وہ حیرت انگیز چیزیں ابھی تک مطلب جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوتی ہیں, نظر آتی ہیں. ایک سفر کا احوال ابھی ہم پیش کرنے جا رہے ہیں, اور وہ سفر ابھی مفتی صاحب کا آپ نے مدنی گلدستہ الحمدللہ دکھایا اور آپ نے کچھ اس کے بارے میں بھی بتایا. تو مفتی صاحب کا ہی سفر مفتی قاسم اتاری مدظلہ العالی کا رکن شورا عبدالحبیب بھائی کے ساتھ تھا ماشاءاللہ. اور وہ سفر جو تھا اس میں ایک تو عبدالحبیب بھائی کے سفر کی بھی کیا بات ہوتی ہے, ان کو تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے عبدالحبیب بھائی کہاں نہیں. تو ہمارے پاس جو مدنی گلدستہ ہے اس کو ابھی جو باپو نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ مدنی گلدستے میں, یہ جو مدنی گلدستے ہم دکھا رہے ہیں نا, انہیں اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے. اور اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتا دوں, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ لکھنے کی کوشش کیجئے اور اس کو پھر دوبارہ سے پڑھیے بھی, ریوائز بھی کیجئے, اور بہت انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اچھا محسوس ہوگا. کوشش یہ کریں, آج ہم نے ایک بہت پیاری بات سیکھی کہ اپنی اندر کی آوازوں کو دبا کے نا صرف اور صرف شعوری طور پر جان بوجھ کر میں نے صرف مدنی چینل کو سننا ہے, پھر آپ انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کر سکیں گے. ابھی ہم چلتے ہیں کالز کی جانب, اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں, کالز دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے, بسردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ مدنی چینل کے یادگار لمحات بہت بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. سرفراز اتاری سے عرض ہے کہ سلسلہ امیر اہل سنت کے پریشن کی جھلکیاں کچھ دکھا دیجئے. مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ عز و جل, اور پھر جلد آپ کی فرمائش بھی پوری کریں گے. ابھی دیکھیے مدنی گلدستہ. ہم قوم سمود, حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی, وہاں جو لوگ جہاں رہتے تھے اس ایریا میں آئے ہیں. گویا ان کے مکانات پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے ہیں, قریب سے بھی آپ کو دکھائیں گے. پیارے اسلامی بھائیوں, اس پورے سفر میں جب اب یہاں کے قریب بھی آنے لگے اور یہاں کے پہاڑ بھی آپ دیکھیں, راستے کے پہاڑ بھی آپ نے دیکھے, یہ بالکل عجیب و غریب شکل و صورت کے ہیں. کہیں کٹے ہوئے ہیں, کہیں لمبے ہیں, کہیں گول ہیں. ایسے پہاڑ دنیا میں نارملی پائے نہیں جاتے. بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہیں سے طوفان نوح بھی گزرا تھا اور کئی 100 سال یہاں پانی رہا. ان بستیوں کا تذکرہ جو قرآن پاک کے اندر ہے, اس کے پیچھے جو سب سے اہم اور بڑا مقصد بیان کیا ہے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کا ہے. اپنے اوپر وہ کیفیات طاری کرنے کی کوشش کی جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے خوف کا ظہور ہو, اللہ تعالیٰ کے ڈر کا ظہور ہو, اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگی جائے. کچھ جو ہے وہ اپنے پرانے جو ان کے بزرگ تھے ان کی مورتیاں بنا کر ان کو اپنا جو ہے وہ خدا بنا لیا. کچھ اس کے علاوہ مخصوص اور قسم کے جو ہے نا وہ مورتیاں بنا کر ان کو اپنا معبود بنا لیا. تو قوم صالح یعنی قوم سمود جو ہے اس کا بھی یہی معاملہ تھا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بھی آ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیا اور اپنے رسول ہونے کا ان کے سامنے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ کا نبی اور اللہ کا رسول جو ہے وہ ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آتا ہے, اور وہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ عام طور پہ نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتی تھی. اور یہ لوگ جو تھے یہ اپنی ان خواہشات میں, ان لذات میں, ان شہوات میں ایسے منہمک ہوتے تھے کہ اب ان کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم اس نبی کی اطاعت کریں گے تو ہمیں نتیجے کے طور پر اپنی ان عیاشیوں سے, اپنی ان موج مستیوں سے, اپنی اس دنیاوی لذتوں سے اور اپنی اس دنیا کی محبت اور مال و دولت سے ہمیں دور ہونا پڑے گا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, ان کو رجفہ نے آ لیا. رجفہ کا مطلب ہے زلزلہ, کہ زلزلے نے ان کو آ کے پکڑ لیا. ایک جگہ ہے کڑک اور چمک, تو اس کی مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ ان کا اصل عذاب زلزلہ تھا, لیکن اس وہ زلزلہ ایسا شدید تھا کہ اس سے کڑک بھی پیدا ہوئی, اس سے جو ہے وہ چمک بھی پیدا ہوئی, اس سے ایک شور اور ایک ہولناک آوازیں بھی پیدا ہوئیں, اور ان سب کے نتیجے کے اندر جو ہے یہ ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئے. جو نافرمان تھے وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے, اور جو مسلمان تھے حضرت صالح علیہ السلام ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی قوم سے جو ہے وہ تشریف لے گئے. ایک آدمی وہ تھا جو اس قوم کا فرد تھا اور ان کے ساتھ تھا, تو وہ حرم شریف گیا ہوا تھا. تو اب چونکہ حدود حرم جو ہے یہ امن کی جگہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ بنایا ہے, تو جب تک وہ حدود حرم کے اندر رہا اس پر عذاب نہیں آیا. جیسے ہی وہ حدود حرم سے باہر نکلا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا, اور اس کی قبر وہیں پر. اور ایک حدیث مبارک کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مرتبہ حدود حرم سے باہر تشریف لے گئے تو فرمایا کہ یہ ابو رغال کی قبر ہے, جو قوم سمود کا ایک آدمی تھا. حدود حرم میں ہونے کی وجہ سے اس پر عذاب نازل نہیں ہوا تھا, اور اب حدود حرم سے باہر آیا تو اس کے اوپر عذاب نازل ہوا. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی قبر کے اندر سونے کی ایک جو ہے وہ شاخ بھی موجود ہے. تو یعنی جو بھی آدمی اس قوم سے تعلق رکھنے والا تھا وہ اس عذاب کا شکار. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مدنی گلدستہ قوم سمود, اور کس طرح سے مطلب جو ہے مفتی صاحب نے مفصل اور مختصر جامع بیان فرمایا کہ کس طرح سے یہ ہلاک ہوئے, اور ان کے معاملات کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ رہا مدنی گلدستہ جو تھا وہ مدنی چینل کے ناظرین. جی باپو. اور قوم سمود کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. اب یہ دیکھیں آپ قوم سمود کے جو جگہ تھی جیسے کہ پہاڑ وغیرہ دکھائے گئے, یہ آپ کا مدنی چینل کہاں کہاں جا کے ریکارڈنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کبھی اسکرین تبدیل, کبھی اسٹوڈیو میں ہے, کبھی آؤٹ ڈور ہیں, کبھی یہاں کے مناظر, کبھی وہاں کے مناظر, کہ بس آپ جو ہے مدنی چینل دیکھتے رہیں. اب ہو سکتا ہے کہ بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے. اب آپ دیکھیں سیدھا سیدھا مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, اور یہی سیدھا ہے 100%, 112% اسلامی چینل ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی آپ کے گھر میں ہی صدا لگا رہا ہو کہ اس چینل کی طرف جائیں, اس چینل کی طرف جائیں, یا آپ خود جانے والے ہوں. تو برائے کرم کہیں نہیں جائیے, دیکھیں اس طرف جائیں گے ادھر بھی آگے, اس طرف جائیں گے ادھر بھی آگے. تو کیا ہی اچھا ہو, پیارا پیارا میٹھا میٹھا مدنی چینل دیکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے. اب جیسے کہ دوسرے گناہوں بھرے چینل دیکھیں گے تو پریشانی کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ذہنی سکون, دلی اطمینان وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. تو مدنی چینل دیکھیے, اس کی برکتیں حاصل کیجئے. اور جس طرح کہ قوم سمود کا تذکرہ ہوا تو یہ پورا ایک قرآنی قصہ ہے, قرآنی ایک واقعہ ہے. تو جیسے گھر کے مدنی منع ہوتے ہیں, مدنی منیاں ہوتی ہیں, اب ہم ان کو کیا بات بتائیں. اب من گھڑک جھوٹے قصے سنائے جا رہے ہیں. اب اس سے اچھا بہتر نہیں ہے کہ قرآنی قصے ان کو ابھی سے بتائے جائیں کہ یہ ہوا تھا, یہ قصہ ہوا تھا, یہ فرعون, یہ نمرود, یہ کیسے کافر گزرے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات. اب اس کے لیے میں آپ کو ایک کتاب کا نام بتاتا ہوں, عجائب القرآن ما غرائب القرآن. قرآن پاک کے
اور باپو آپ نے کتاب کی طرف اشارہ فرمایا تو مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی آپ کو عرض کر دیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی اپنا مبارک قلم اس موضوع پر اٹھایا ہے کہ مدنی منوں اور مدنی منیوں کو جو واقعات ہیں اور اسے دلچسپ انداز میں چھوٹے چھوٹے یہ کتابیں، اور جھوٹا چور ہے، نور والا چہرہ ہے، فرعون کا خواب ہے، اس میں قرآنی قصے بھی موجود ہیں. تو جو مدنی منع ہیں، مدنی منیاں ہیں، تو یہ واقعات جو ہے وہ آپ سنائیں، مطلب جو اور ہے یہ کہ جیب میں رکھیں. اب جیسے کہ کبھی موقع مل جائے تو میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، سنائیے. جب آپ کھول کر پڑھ کے سنائیں گے تو ایک وقت آئے گا آپ کو وہ یاد ہو جائیں گے، اور پھر جب بڑے ہوں گے تو آپ بیان کریں گے انشاءاللہ. بات آئیے امیر اہل سنت کے جو ہے وہ کتابچے اور امیر اہل سنت کی تحریر تک. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے الحمدللہ سبھی مطلب معترف بھی ہیں. امیر اہل سنت کے تو کیا کہنے ہیں، امیر اہل سنت کی جو ادائیں ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی مطلب جو ہے وہ کوششیں، اور آپ کی اداؤں میں عاجزی، انکساری، ایک خلوص، محبت اور شفقت کا جو انداز ہے وہ بہت 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 مطلب جو ہے حاوی ہے گویا کہ آپ کے مطلب کردار پر، آپ کے انداز پر. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے مریدوں کے ساتھ آپ کا جو ہے معاملہ، آپ کا اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو آپ کا ہے، آپ یہاں تک کہ بالکل ایک ہم آپ کو جو ابھی مدنی گلدستہ وہ دکھانے جا رہے ہیں نا اس میں تو آپ دیکھیں گے دونوں ہاتھوں سے گویا محبتوں کے جام جو امیر اہل سنت نے گویا کے لٹائے ہیں، گویا کے لٹائے ہیں. اور آپ کا جو انداز تڑپا رہے ہیں آپ، وہ کیسا مدنی گلدستہ ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین جو بھی کام کاج کر رہے ہیں رک جائیے، جیسے سرفراز بابو بتا رہے ہیں کہ ایسا شاندار عالی شان مدنی گلدستہ آنے والا ہے، تو بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب. مدنی قافلہ جا رہا ہے لوٹ کر، کوئی دل تھامے کھڑا ہے، کوئی ہے با چشم تر. مدنی قافلہ جا رہا ہے لو. فکر تھی گھر بار کی راہ، فکر کاروبار کی، لطف خوب آتا تھا ہم کو مسجدوں میں بیٹھ کر. گلے
مر جائیں گے، کیا کریں لاچار ہیں، قابو نہیں حالات پر۔ کا کروڑ احسان کے ہمیں دعوت اسلامی کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور آپ دعوت اسلامی کے 12 روزہ تربیتی اجتماع میں سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے تشریف لے آئے۔ آج آپ کی روانگی ہے، آپ کا آنا اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل، بڑا ہی پیارا محبت و بھرا مدنی گلدستہ آپ نے دکھایا، تو مدنی چینلوں کا میرا بھی شکریہ ادا کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ اب یہ کہ ہم ایک طریقے سے تو حاضر بھی ہیں نا مدنی چینل کے، کہ مدنی چینل ہم بھی دیکھتے ہیں، تو بہت ہی پیارا انداز تھا شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا، محبت بھرا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اسلامی بھائیوں کا کتنا پیارا انداز ہے کہ وہ کس طرح، اب یہ بیرون ملک کے اسلامی بھائی تھے جی، بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کی جب روانگی کا سلسلہ تھا نا، یہ کچھ جدائی کے جو لمحات تھے، اور وہ جدائی کے لمحات جو امیر اہل سنت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ گزرے، اور مطلب آپ باہر تک مطلب جو رخصت کرنے آئے، ان کو وداع کیا، پھر مطلب جو وہ کچھ باب المدینہ کے ریلوے اسٹیشن کے مناظر تھے، وہاں مدنی پھول دیے، دعا کی آپ نے، مطلب ملاقات کی، معانقہ کیا آپ نے، مطلب بڑی شفقتیں دی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صحیح بتاؤ میرا بھی دل بھر آیا تھا، سچی بات ہے کہ مطلب جو نا زبردست ماشاء اللہ۔ تو یہ ہے کہ اب یہ اسلامی بھائی جو چند دن فیضان مدینہ میں رہے، امیر علیہ سنت کی صحبت سے جو مستفید ہوئے، اب جب جانے لگے نا، وہ جیسے نا باپا پھر بلا لیے گا، باپا پھر بلا لیے گا، اب یہ کہ یہ ان کی ایک اندر کی فیلنگ نا، اب امیر علیہ سنت کو ہم ہاتھ لگا لیں، امیر علیہ سنت سے مصافحہ کر لیں، اب یہ مناظر اب پھر پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہو یا نہیں ہو۔ اب امیر علیہ سنت کا بھی ان پہ شفقت فرمانا کہ امیر علیہ سنت جو ہے وہ مسجد سے باہر کی جانب آتے ہیں، اور جو روڈ کے مناظر آپ نے دیکھے، پھر امیر علیہ سنت جو ہے باپا جانی، ہاں، پھر اوپر کھڑے ہو کر پھر الوداعی انداز میں جو ہے ہاتھ لہرانا، تو کتنے، ایک تو ان کی محبت اور دوسری امیر علیہ سنت کی محبت۔ اب یہاں پہ رخصت ہو گئے، یہاں پہ رخصت نہیں ہوئے، پھر امیر علیہ سنت کا دل مزید شفقت، پھر آپ جو ہے اسٹیشن کی جانب گئے۔ مدنی چینل کی یادگار لمحات میرے خیال میں باپو یہ ان کی زندگی کی یادگار لمحات، ان کی زندگی کے یادگار لمحات ہیں، اور بندہ جب وہ دیکھتا ہے نا بولتا ہے یار وہ بھی ایک لمحے تھے، وہ بھی ایک یادگار لمحات تھے۔ تو یہ جس ملک کے بھی اسلامی بھائی تھے ان کو یاد آ گئی ہوگی، وہ یادگار لمحات جو ہے ان کی یادیں جو ہے تازہ ہو گئیں۔ تو میں اس جگہ پر ایک مدنی پھول یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ اسلامی بھائی جا رہے تھے، یہ بیرون ملک کے تھے، اب یہ بہرحال چلے گئے، لیکن آج جو پاکستان میں رہتے ہیں تو ان کے لیے دیکھیں یہ ان کے سے نعمت دور ہو رہی ہے نا، نعمت دور ہو رہی ہے، تو ایک رو بھی رہے ہیں کہ پھر دوبارہ آنا ہوگا نہیں ہوگا۔ جو پاکستان میں رہتے ہیں کبھی تو آئیے فیضان مدینہ میں، کبھی تو مدنی مذاکرے میں براہ راست فیضان مدینہ مسجد میں بیٹھ کر شرکت کیجئے۔ اور اس سے آگے کی بات کریں تو وہ اسلامی بھائی جو باب المدینہ میں رہتے ہیں، اگر اس سے بھی آگے کی بات کریں جو اطراف کے اسلامی بھائی ہیں، اب یہ کہ کرنے والے کے لیے امیر سنت کا فرمانے، کرنے والے کے لیے مواقع بہت اور نہ کرنے کے لیے بہانے بہت۔ کرنے والا وہ یہ موقع ڈھونڈے گا میں اس موقع سے باب المدینہ آ جاؤں، میں فیضان مدینہ میں حاضری کی سعادت پالوں، اور جس کا ذہن نہیں ہے اس کے لیے بہانے بہت ہیں۔ ذہن بنا لے نا بھائی، آج ذہن بنا لے، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کا ذہن بنا لیں، اور ہو سکے تو آپ اپنی نیتوں کا اظہار بھی کیجئے تاکہ دیگر اسلامیوں کو ترغیب ملے۔ ہم چلتے ہیں کالز کی جانب، کچھ اسلام بھائی ہم سے جو ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا فرمائشیں کرنا چاہتے ہیں، دیجئے ہمیں جی کچھ کالز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد جنید زتاری ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے یادگار لمحات، بہت ہی پیارا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے مدنی چینل والوں نے، تو میں مدنی چینل والوں کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ پلیز آپ سے گزارش ہے کہ مجھے مدنی چینل پر نیپال کا خاکہ نشر کیا گیا تھا، تو وہ مجھے اگر دکھا دیں تو بہت ہی مہربانی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی خاکی کی فرمائش، ایک اور کال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اکبر رضا اتاری کو ہاٹ خیبر پختونخوا سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے یادگار لمحات بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، چلیں اس سے یہ تو ایک خوشی ہوئی کہ کوئی نہ کوئی ہم پرانا سلسلہ دیکھ سکیں گے۔ تو میری عرض ہے
کہ قوم جنات جو ہمارے حاجی زمزم رضا اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کرتے تھے، بڑی خواہش بڑی تمنا ہے کہ ان کا ایک دفعہ دیدار ہو جائے، ان کی وہ پیاری پیاری باتیں جو قوم جنات کے حوالے سے سلسلہ چلاتے تھے چلا دیا جائے۔ جی باپو جی سرفراز بھائی، دو چیزوں کی فرمائش ہوئی ہے، ایک مدنی خاکے کی جو کال وغیرہ کے حوالے سے آتا ہے، تو انشاءاللہ جو آئندہ سلسلے میں اس کو شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے، مجھے بھی بڑا اچھا لگا کہ جو اسلامی نے فرمائش کی نا کہ قوم جنات جو سلسلہ آتا تھا، جو اب سے دیکھنا شروع ہوئے مدنی چینل، ان کو تو نہیں پتا نا 2 سال پہلے، صحیح 1 سال پہلے، 5 سال پہلے، ٹھیک ہے، 7 سال پہلے مدنی چینل پہ کون کون سے مبلغین آتے تھے، اب کچھ ہمارے ساتھ ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اب یہ یادگار لمحات نام ہی ایسا ہے نا، یادگار لمحات، تو وہ ان کو یاد رکھے۔ اس میں تو میری بھی ایک خواہش ہے آئندہ سلسلہ جو یادگار لمحات میں یہ یاد بھی شامل کی جائے۔ اب یہ بھی یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، جمیل بھائی اسلام آباد سے آپ نے مدنی چینل والوں اور اس طرح مطلب جو فرمایا تھا، تو ہماری ایک مجلس ہوتی ہے، ہماری ایک تنظیمی اصطلاح بھی ہے، اس کا بھی مدنی نام پر بھی عمل ہو جائے گا اور تمام اسلامیوں کو اویئرنیس بھی ہوگی۔ تو یہ مجلس مدنی چینل کی کاوش ہے ماشاء اللہ عز و جل، جو آپ اس وقت اپنے مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہم ابھی چلتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ مجھے کیسے یقین ہوگا کہ آپ جو وہ اللہ کے نبی ہیں، کہ آپ جو وہ خدا کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ رسول ہیں؟ جی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس درخت پر جو کھجور کا کھوشا لٹک رہا ہے، سبحان اللہ، اس کو اگر میں اپنے پاس بلاؤں اللہ اکبر، اور وہ میرے پاس آ جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا ہاں بے شک، میں آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر ضرور ایمان لاؤں گا اور آپ کو رسول مان لوں گا۔ چنانچہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کے اس خوشے کو بلایا، سبحان اللہ، تو وہ فوراً ہی چل کر درخت سے اترا اور آپ کے پاس آ گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے اسے حکم دیا تو وہ واپس جا کر درخت میں اپنی جگہ پر پیوست ہو گیا۔ قربان جائیں تیرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ معجزہ دیکھ کر جو وہ عربی جو فوراً دامن اسلام سے سبحان اللہ وابستہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہم لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جی، ایک عربی آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس عربی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس نے با آواز بلند 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت اللہ العزت ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، تنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، تنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی مدنی چینل کی ایک یادگار جو ہم نے آپ کو دکھائی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ٹھیک ہے، ہماری اولاد قربان، یہ کہ سب کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، کہتے ہیں نا کہ ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل۔
اور اللہ عز و جل نے سب سے پہلے اپنے نور سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا. تو جشن ولادت کے دن قریب ہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص. اب اس سے متعلق میں آپ کو ایک کتاب کا مشورہ دے رہا ہوں, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں معلوم ہونا چاہیے, ہمارے مدنی منوں کو, مدنی منیوں کو, ہمارے گھر والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کتنے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں کتنی ہیں, امہات المؤمنین کتنی ہیں. اب یہ کہ تمام کچھ معلوم ہوگا تو یہ کہ ہم اس ایک کے پہلے ایک چیز کا علم آئے گا, پھر اس پر عمل کرنے کا ذہن بنے گا نا. اب ایک چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں تو اس پر عمل کرنے کا کیا ذہن بنے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین, سیرت مصطفیٰ مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیۃً طلب کر سکتے ہیں. آپ اس کتاب کو پڑھیے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہے جو روشنی ہے اس کو اپنے مدنی گلدستے میں, دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کیجیے. یہ بڑا ہی پیارا مدنی گلدستہ, لوکیشن بھی بڑی پیاری تھی, بہت خوبصورت لوکیشن تھا. ماشاءاللہ. اور اس گلدستے پر آپ نے کچھ بات کی. کچھ عرصے قبل جو ہے دنیا بھر میں ایک زبردست قسم کا معاشی بحران آیا جی, اور یہ اس سے مطلب جو ہے وہ پوری دنیا گویا کہ ہل کر رہ گئی. بڑی بڑی امپائرز جو ہے وہ ہل کے رہ گئے. بہت سارے معاملات اور اس میں مطلب انوالو ہوئے, بہت ساری وجوہات تھیں, بہت سارے اس کے ڈائنامکس تھے, اس کی ڈائمنشنز تھیں. ایک مطلب بہت ہی سمجھ لیجئے کہ کریٹیکل وقت تھا, بہت ہی مطلب جو ہے وہ افراتفری کا دور تھا کہ جس میں جو ہے یہ معاشی بحران نے بڑے بڑی اسٹیٹس کو جو ہے وہ اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا. یہاں تک کہ مطلب جو ہے وہ بہت امیر جو تھے وہ گویا کہ وہ فقیر ہو کے مطلب جو فٹ پاتھوں پر آ گئے. ان کی بہت ساری کرنسیز, بہت سارے مال و متاع جو ہے وہ اس معاشی بحران کی زد میں آ گئے. نگران شورا نے اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے مخصوص انداز میں سنت و بھرا بیان فرمایا. آپ نے جو ہے وہ اس تاجر اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول عطا فرمائے. آپ نے بتایا کہ اس کا حل کیا ہے, اس کے جو ہے وہ کس انداز سے اس مدنی گلدستہ جو ابھی ہم چلانے جا رہے ہیں, نگران شورا کے جو مدنی پھول ہیں. اور نگران شورا کو اللہ تعالیٰ کے خاص انعام ہے نا کہ وہ جو مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں, بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ بول صحیح رہے ہیں. یہ بندہ جو ہے, ایک ایسی کال بھی آئی تھی میں نے سنی تھی کہ بولا یار یہ بندہ کون ہے, وہ جانتا نہیں تھا یہ نگران شورا ہے, یہ حاجی عمران کون ہے. یہ بولتا ہے یہ کون ہے یار, یہ بول جو رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے. لیکن دل کا جو چور ہوتا ہے نا اس کو پکڑ کے نگران شورا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بات کر رہے ہیں. تو نگران شورا کی کیا بات ہے, کیا شان ہے. اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو جو ہے آسان فرمائے, ان کو برکت عطا فرمائے, نعمت حفاظت فرمائے آپ کی. اور ابھی ہم مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں نگران شورا کا جو آپ نے معاشی بحران کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے. آئیے مل جل کر دیکھتے ہیں اور اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی, کسی کا گھر اگر ٹوٹ جائے تو کوئی خوشی نہیں ٹوٹتا, کتنے برسوں تک گھر کے معاملات خراب رہتے ہیں, چلتی رہتی ہے, گھر کی بات باہر نہیں آتی. آخر کار جب بہت زیادہ مطلب معاملات بگڑ جائے, پھر گھر ٹوٹتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا ہوا, راتوں رات گھر ٹوٹ گیا. راتوں رات نہیں ٹوٹا, بہت عرصے سے چل رہی تھی, ٹوٹا اب ہے, اب تک چل رہا تھا, کھینچ رہے تھے, اب ٹوٹ گیا. تو اب اتنے پورے جو سرکمٹینسز ہیں اس معاشی بحران کے, ان سب کو ایک نشست بیان نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ عز و جل ان کرائسس سے نکلنے کا میں الحمدللہ انفرادی حل لے کر رہا, اجتماعی حل نہیں ہے. پورے کے پورے نظام کو بدلنے کی بات نہیں کروں گا. میں آپ کی بات کروں, میری بات کروں گا, آپ بدل جاؤ, میں بدل جاؤں, ختم ہو گئی بات. آپ دکان پر بیٹھے ہیں, آپ ٹھیلا لگاتے ہیں, آپ بھی تاجر ہیں. جو ٹھیلا لگاتے ہیں یہ بھی تاجر ہے. جس کو ہمارے پتھارا کہتے وہ لگا وہ بھی تاجر ہے. تاجر تو سارے ہیں نا, جو بن کباب بیچتا ہے وہ بھی تاجر ہے. یہ سب تجارت کر رہے, سب اپنی چیز اپنی محنت بیچتے ہیں. موچی بھی اپنی جگہ پر چپل وغیرہ لٹکا کر بیچ رہا ہوتا ہے. جب بڑی جوتے کی دکان والا تاجر ہو سکتا ہے تو یہ موچی تاجر کیوں نہیں ہو سکتا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ تاجر سے جب بات ہو رہی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مطلب کوئی مل اونر اور بلینئر اور ٹریلینئر کی صرف بات ہو رہی ہے. نہیں, میں ہزاروں میں کام کرتا ہوں, میں بھی تاجر ہوں. میں سینکڑوں میں کام کرتا ہوں, میں بھی تاجر ہوں. جو روز کے 5 لاکھ کماتا ہے وہ بھی تاجر, جو روز کے 50 روپے اس طرح کماتا ہے وہ بھی تاجر ہے. ٹریڈنگ کرتا ہو, تجارت کرتا ہو. بات سمجھ رہے؟ تو اس سب کو شامل ہے, سب کو شامل ہے. کوئی یہ نہ لے کہ یار فلاں کے بارے میں, فلاں کے بارے میں. جو تاجر ہے وہ اپنے بارے میں لے. حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے راوی کے ارشاد فرمایا, تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے جب وہ بات کرے جھوٹ نہ بولیں, جب ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں,
اور جب وعدہ کریں اس کے خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیزیں بیچیں تو ان کی تعریف مبالغہ نہ کریں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ کریں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں۔ اگر تاجر اپنے مال میں برکت دیکھنا چاہتا ہے تو ان بری باتوں سے گریز کرے، جھوٹ سے بچے، قسموں سے بچے۔ بازار میں عبادت کے مواقع موجود ہیں، نیکی اور پرہیزگاری کے مواقع موجود ہیں، اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ 15 کلمہ جب مؤذن کہے گا، میں اگر یہ دہرا دوں تو مجھے بیٹھے بیٹھے دکان پر 2 یا 3 منٹ کے اندر 30 لاکھ نیکیاں مل رہی ہیں۔ مال ہے، کثرت مال و اسباب سے بھی اس کو فراغ خاطر، اس کا دل فارغ نہیں ہوگا، لگا ہی رہے گا مال 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 مال، اور سکون قلب میسر نہیں آئے گا۔ سکون نہیں ہے، سکون، دولت بہت ہے، مال بہت ہے، سکون نہیں ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ سکون دولت سے نہیں، اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، یہ جانتے ہوئے، مانتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں۔ جب گھر میں بڑے بزرگ بیٹھتے ہیں اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں، اور یہی سمجھانے والا جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے سکون نہیں ہے تو اسے پوچھا جائے کہ حضرت سکون اللہ کے ذکر میں ہے، مال و دولت میں نہیں ہے۔ مال سے ایک آرام دہ بستر تو خریدا جا سکتا ہے، مگر مال سے نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ یہ تو اللہ جسے چاہے دے دے۔ جس کی نیند اڑ جاتی ہے وہ دوا پر دوائیں کھاتا ہے لیکن اس کو نیند نہیں آتی، کیونکہ نیند میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سکون عطا کیا ہوا ہے۔ قلب کو سکون نہیں ہے، قلب بے قرار ہے، قلب بے چین ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بندے کو تھوڑا ملے یا بہت، اگر خوف خدا نہیں تو اس میں کچھ بھلائی نہیں، اور یہ تنگ زندگانی ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل، ماشاء اللہ عز و جل۔ نگران شورا جو ہے حل ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ناظرین کے ذہن میں بات آ رہی ہو کہ اگر یہ پورا بیان ہم سننا چاہتے ہیں تو آپ یہ سلسلے کی بات کر رہے ہیں، یہ سلسلہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، بڑا پیارا سلسلہ ہے، اب ہم کہاں سے دیکھیں؟ تو واپس پہ کسوٹی ہو جائے۔ جی کسوٹی تو نہیں، لیکن مدنی چینل اب ایسا نہ ہو کہ یہ سلسلہ مدنی چینل کے ناظرین کی پریشانی کا باعث نہ بن جائے۔ ان مانوں کہ یہ سلسلہ ہم کہاں سے دیکھیں، اب دوبارہ کب آئے گا؟ یہ سلسلہ بھی مدنی چینل پہ نشر ہو چکا ہے، تو اس کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بے شمار مدنی چینل کے سلسلے موجود ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو مدنی چینل کی اسکرین پر ابھی اس وقت آپ نہیں دیکھیں گے، لیکن آپ اس کو ویب سائٹ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو معاشی برہان جو کہ نگران شورا بیان فرمایا تھا، آپ اس کو بھی ویب سائٹ کے ذریعے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ویب سائٹ پر موجود ہو، کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی ہم چلتے ہیں کچھ کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی آپ کا بھی انداز ہے ماشاءاللہ، جی دکھائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالسلام عطاری، آپ کا یہ سلسلہ مدنی چینل کے یادگار لمحات بہت اچھا سلسلہ لگا، ہم لوگ سب پورے فیملی کے لوگ بیٹھ کے یہاں دیکھتے ہیں الحمدللہ اسے، اور آپ سے عرض یہ ہے کہ ہمیں وہ منظر دکھا دی جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کا وہ بیان ہے، وہ بابا دل دیکھتا ہے، بڑا ہی دلچسپ بیان تھا۔ مزید ایک بار اگر دکھا دیں گے تو نوازش ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرفراز باپو نیت کر رہے ہیں یہ مدنی گلدستہ دکھانے کی؟ جی نیت بھی کر رہا ہوں، اور میں انشاءاللہ کچھ بتاؤں گا بھی، مزید کچھ کالز لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگیتار حبیب اللہ تاری جامعۃ المدینہ ڈیرکی سے الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ مدنی چینل کے یادگار لمحات بہت ہی اچھا چل رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں ذہنی آزمائش سیزن 7 کے کچھ فائنل کی کچھ جھلکیاں دکھا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید اگر کچھ ایک آدھ کالز ہیں تو وہ بھی دے دیں، پھر ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ بابا دل دیکھتا ہے، باپا کا مدنی گلدستہ نہیں، امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ، یہ پہلا جو ہے ہمارا جو ہوا تھا سلسلہ، اس میں ہم نے آن ایئر کیا تھا۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سویبہ فاطمہ طاریہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں. مدنی چینل پہ جو بچوں کا سب سے پہلا سلسلہ نشر کیا گیا تھا وہ کون سا تھا؟ اس کی تھوڑی سی جھلکیاں دکھا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو سکتا ہے کہ جو ہماری مدنی منی نے کال کیا جب مدنی چینل کا وہ جو پہلا سلسلہ تھا آپ اس وقت ہو ہی نہیں, ہے نا, اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ دکھا دیں. ہوا کیا تھا. یہ بھی مدنی منوں کا جو سلسلہ تھا وہ مدنی منع تھے ساتھ یا مدنی منیاں تھیں. یہ بھی بڑا پیارا ایک مدنی پھول آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو مدنی چینل پہ چلتا رہتا ہے نا سلسلہ. اب یہ کہ مدنی منوں کے ساتھ سلسلہ کرنے کی جو ہے وہ ترکیب تو ہوتی ہے, تو یہ بڑی پیاری بات ہے. اس فرمائش میں بھی شامل ہوں کہ پہلا کون سا سلسلہ ہوا تھا مدنی منوں کا, اور وہ جو سلسلہ جنہوں نے کیا تھا, اب مجھے ہی نہیں پتا کہ کون تھے کرنے والے. شاید مدنی منوں نے ہی آپس میں کیا تھا. اجتماع ذکر ناز سنت دوبارہ اجتماع چلتا تھا. اب وہ بھی مدنی منع نہیں رہے ہوں گے, شاید اب وہ بھی بڑے ہو گئے ہوں گے. تو اب دیکھیں کہ کچھ یادگار کچھ ایسے پرانے گلدستے ہم دیکھ ہی رہنے سے. نگران شورا کا چلا, عبدالحبیب بھائی کا چلا کہ داڑیاں مبارک جو ہیں ان کی وہ کالی ہیں, لیکن آج جو ہے آج بھی نورانی ہے, کل بھی نورانی تھی. تو کچھ ایسے ہیں یادگار لمحات یہ ہیں. بس اوقات آپ اپنی پکچر یا کوئی بھی ایسی اسکرین پر دیکھ, یار یہ ہم ہی ہیں, یار پہلے کیسے تھے اب کیسے ہیں. اب ظاہری بات ہے 8 سال کا ہو گیا ہے مدنی چینل. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. اس کے لیے بھی دعا کیا کریں, دعا کریں. اس دعا کے ذریعے آپ یہ دعا میں امیر السنت کے شامل ہو جائیں گے کہ امیر السنت فرماتے ہیں نا کہ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا, مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. جی سرفراز بھائی کلام کی جانب آئیں. کلام کی جانب آتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں خوبصورت سا کلام شہزادہ عطار الحاج بلال رضا عطاری المدنی کی زبانی. ان کے کلام میں جیسے شہزادے ہیں تو شہزادے کے بھی شہزادے ہیں, ٹھیک ہے, شہزادے کے بھی شہزادے اس کلام میں موجود ہیں. ہلال رضا عطاری یہ بھی چھوٹے سے ہیں, پیارے سے, یہ ابھی بھی پیارے سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح رکھے, ہم ان کو دیکھیں اور ان سے برکتیں حاصل کیجئے. آئیے کلام کی جانب بڑھتے ہیں.
آمینہ تم کو لاکھوں مبارک آمینہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے آپریشن کی جھلکیوں کے حوالے سے ہمارے پاس ایک کال آئی تھی سردار آباد سے حسن کی. تو یہ مدنی گلدستہ جو ہم آپ کی ہاتھوں ہاتھ فرمائش ہم پوری کر رہے ہیں, اور آپ بھی کچھ ہمیں مدنی تحفے دے سکتے ہیں کہ آج ہماری خواہش ہماری فرمائش پوری ہوئی تو ہم جو ہے 3 دن کے مدنی قافلے کی, 12 دن کے, 30 دن کے, 12 ماہ کے مدنی قافلے میں نیت کرتے ہیں. کچھ اچھی نیتیں بھیجیں, نمازوں کی پابندی کی نیت, جو بھی آپ کی اچھی نیت بنتی ہے. دیکھیں آپ کو خوشی تو ہوئی نا کہ آپ کی کال سلسلے میں شامل ہوئی, پھر شامل ہونے کے بعد جو ہے آج آپ نے فرمائش کی اور آج ہی آپ کی جو فرمائش جو پوری کی جا رہی ہے. خوشی کی تو بات تو ہے نا. تو جب آپ کو خوشی ہوئی ہے تو پھر ہمیں بھی مزید تھوڑا سا آپ خوش کر دیں. تو اچھی نیت بنتی ہے تو آپ ضرور کال کیجئے. اور یہ کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے. اگر آپ اچھی نیت کریں گے, جو ہمارے ناظرین ہیں جو ہمیں کالز کرنے والے ہیں, تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی دیکھا دیکھی بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ سہارا مل جاتا ہے. اچھا میں بھی انشاءاللہ اچھی نیت کا اظہار کرتا ہوں. تو اس نیت کے ساتھ اپنی اچھی نیت کا اظہار کریں کہ دوسروں کو بھی اچھی نیت کی ترغیب ملے. اور تو اب ان کی آپ کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے اور سلسلے کا وقت بھی جو ہے اختتام کی جانب ہے. تو جلدی سے آپ جو ہے اپنی نیت کا اظہار کر دیں. ہمارے کون سے اسلام بھائی تھے, نام تو ذہن بھائی تھے, یہ سردار آباد سے, اور ان کو بھی اور تمام مدنی چینل کے ناظرین کو ہم دکھاتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے آپریشن کی رقت و سوز کی بھرپور جو ہے وہ جھلکیاں. اور یہی سلسلہ تھا, سلسلے کا نام بھی یہی تھا, امیر اہل سنت کے آپریشن کی جھلکیاں. تو یہ جھلکیاں جو ہیں وہ مختصراً پیش خدمت ہیں. یہ دیکھیں تمام سنیوں سے جتنے بھی عاشقان رسول ہیں ان سب کو خوشخبری ہو کہ اس کیفیت میں امیر سنت نے اپنی تمام عاشقان رسول سے محبت کا اظہار فرمایا. بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آتا ہو, یہ اپنے پیر کا تذکرہ بہت کرتے ہیں, یہ بہت ان کی تعریف بیان کرتے ہیں. ارے ایسا ہے تو کوئی بتائے نا. آج تو دیکھ کے ہکے بکے رہ گئے کہ اس کیفیت میں بھی اپنے مریدوں کو نہیں بھولے, اپنے دعا کرنے والوں کو نہیں بھولے, اتنی دعاؤں سے نواز رہے. اور ان کا اپنا خوف خدا کیسا ہے, ان کا اپنا عشق رسول کیسا ہے, ان کے اندر کیا کچھ ہے, یہ آج سب ہمیں نظر آ رہا ہے. تو کیوں نہ پھر ان سے محبت کی جائے. اپنے وطن کو نہیں بھولے, اپنے وطن کو نہیں بھولے. سنائیے. آپریشن کرنے والے آپریشن کرنے والے ڈاکٹر اور ان کے ہیلپر بخشے جائیں. حاجی مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق کی مغفرت, حاجی مشتاق الحاجی زمزم کی مغفرت, یا اللہ محفوظ شریف کی مغفرت, یا اللہ دعوت اسلامی بادی اور ملک کی مغفرت, یا اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت, میرے بہن بھائیوں کی مغفرت, میری آل کی مغفرت, میری اولاد کی مغفرت, میری بہنوں کی مغفرت, میری آل کی مغفرت, میرے محبوب کا ہر امتی بخشا جائے. کبھی بھی کوئی نماز قضا نہ ہو,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर। इमरान अत्तारी यहाँ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके तंदुरुस्ती नसीब करे। यानी मोहब्बत के नसीब थे जो मरीज वाला चोया करता बेचारा तो देख आमीन आमीन इसने सन बदल जो रोती है आमीन आमीन मतलब नेक बड़ी हो और नमाज़ी बड़ी हो आमीन आमीन नमाज करने का साथ आमीन आमीन अल्लाह में से करने नाराज ना थी अल्लाह में से करने में नाराज होती अल्लाह में से राजी अफ़्फ़ु कर और सदा के लिए राजी हो जा। अफ़्फ़ु कर और सदा के लिए राजी हो जा। अफ़्फ़ु कर और सदा के लिए राजी हो जा। हो मकबूल अतार की सब दुआएं, हो मकबूल अतार की सब दुआएं, हो मकबूल अतार की सब दुआएं, करम करम तुझसे मौला दुआ मांगता हूँ, करम करम तुझसे मैं ये दुआ मांगता हूँ। आज शायद बहुत सारे नाजरीन को ये पता चला होगा कि अमीर अहले सुन्नत अपने मुरीदीन से, सरकार अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत से किस कदर दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं, किस प्यारे अंदाज में हमारे लिए ये दुआएं हो रही हैं, सब नेक बन जाए, सबसे अल्लाह राजी हो जाए, अब में से किसी की कोई नमाज कज़ा ना हो। कमाल है, ऐसी शख्सियत तो शायद कभी सुनी भी नहीं थी हमने। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए हम सब मिलकर शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के लिए दुआ करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल अमीर अहले सुन्नत की खैर फरमा, हिफाजत फरमा, तंदुरुस्ती, सेहत, आफ़ियत, या अल्लाह दराज़ी उम्र बिल खैर, और हम सब पर, इनकी आल पर, तमाम दावत इस्लामी वालों वालियों, तमाम के तमाम सुन्नियों, तमाम के तमाम मुसलमानों पर इनका साए आतिफ़त दराज फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह तबारक व तआला हमारे निगरान मरकज़ी मजलिस शूरा के सफ़र में भी अल्लाह तबारक ताला इनकी अल्लाह अमीर सुन्नत का जो है, अल्लाह अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का सीना मदीना फरमाए, इनकी आल औलाद की हिफाजत फरमाए। अल्लाह शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, और जिस तरह शेख तरीक़त अमीर सुन्नत चाहते हैं हमें उस अंदाज से ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, उस अंदाज से सिलसिला करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये जिस तरह आपने ऑपरेशन की झलकियाँ देखी, तो ये तो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। एक कुछ साल पहले एक अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का एक और ऑपरेशन हुआ था, जो कि बाबुल इस्लाम जमजम नगर हैदराबाद, जमजम नगर में हुआ था, हैदराबाद में। तो वहाँ के जो मामला थे तो वो तहरीरी सूरत में आए थे, और एक रिसाला भी शाया हुआ था कि अमीर अहले सुन्नत के ऑपरेशन की झलकियाँ। तो वो पढ़ने के बाद जब हम पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि नमाज़ों का वक्त तो नहीं आएगा, कोई इस्लामी बहन मेरे ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगी। अमीर अहले सुन्नत का अपना एक अंदाज है। तो शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने वो जो बात थे कि जब ऑपरेशन के बाद आपको होश आने लगा तो आपने कलमा पढ़ा, अब वो हमने सुनी थी बातें, वो बातें हमने सुनी थी कि ऐसा हुआ, तहरीरी सूरत में थी, हमने सुनी थी, और आज जब ऑपरेशन हुआ तो आज बातें हम देख रहे हैं। तो अमीर अहले सुन्नत के जो है कि मदनी चैनल आने से पहले जो आपका अंदाज था, ये कि आपके अंदाज में और मजीद अल्लाह तबारक रौनक अता फरमाइए, बरकत अता फरमाइए। ऐसा नहीं है कि मदनी चैनल आने से पहले कुछ और अंदाज, अब कुछ और अंदाज। तो अल्लाह तबारक तआला अमीर सुन्नत को सलामत रखे, शाद व आबाद रखे, बरकत अता फरमाए, नेमत अता फरमाए। जब भी तो कहते हैं इन जैसा हो तो सामने आए, माशाअल्लाह। बेशक, और इनकी अता से जो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत, और इसमें भी एक और मैं मदनी फूल देने की एक अर्ज करूंगा कि जो घर में बीमार बैठे हुए,
بعض ایسے بیمار ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں یا بچے بھی ہوتے ہیں, یہ بس اوقات بوڑھوں کو دیکھ کر, جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ کر وہی عادت بچے میں آتی ہے. اب یہ ہے کہ وہ یہاں درد ہو رہا ہے, اگر ہیں نانا نانی دادا دادی تو معذرت کے ساتھ یہ کہ ایسا ماحول بنتا ہی ہے نا, تو یہ کہ یہ درد ہو رہا ہے وہ درد ہو رہا ہے, تو ڈاکٹر کوئی ہے اس کو بتانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. بس اوقات یہ کہ ہم پریشان ہوتے ہیں, ہم اپنے سامنے والے کو بھی پریشان کر دیتے ہیں. جو مریض ہو تھوڑا اچھی کنڈیشن میں ہو, اور میں تو یہ عرض کروں کہ خوشبو بھی آ رہی ہے اس کے پاس, یہ کہ میرے دوائیاں یہ وہ, بس اوقات اس کے منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے, تو مریض ہیں ٹھیک ہے, لیکن ایک اچھا اہتمام کیجیے, چادر ہے یا جو آپ کپڑے پہنے ہیں وہ صاف ستھرے ہوں کہ آنے والے کو بھی اچھا لگے. ایسا نہیں کہ وہ دیکھ کر وہ بھی مریض بن جائے. تو یہ کہ شکوہ شکایت نہ کیجیے, اگر بیمار ہیں تو تعویذ تطاریہ حاصل کیجیے اور آدھے وظائف پڑھیں, تسبیح ہو ہاتھ میں تسبیح پڑھتے رہیے, ذکر کرتے کہ جو بیمار ہیں جب تسبیح وغیرہ پڑھیں تو ذکر و اذکار کریں تو پاؤں کو سمیٹ کے کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مریضوں کو شفا یابی عطا فرمائے. یہ مریض مر رہا ہے, تیرے ہاتھ میں شفا ہے, اے طبیب جلد آنا مدنی مدینہ. بہت شاندار, بہت کلاسیکل جو ہے مدنی گلدستہ آپ نے دکھایا, اور جو بھی گلدستہ دیکھ رہے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک ہے, لیکن جو امیر سنت کا مدنی گلدستہ ہے اس کی شان ہی الگ ہے, شان ہی الگ ہے. اور یہ جو باپو نے ابھی مدنی پھول دیے, اس میں ایک میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جن کو خدمت کا موقع ملے, بیماروں کی خدمت کا موقع ملے, عیادت کا موقع ملے, تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں اس کا ضرور اہتمام فرمائیں, اس کا ضرور اہتمام فرمائیں. اور یہ امیر اہل سنت جیسی آپریشن کے بعد آپ مطلب جو ہے وہ آپریشن کے بعد کے کچھ جو ہے وہ مناظر دکھائے گئے تھے. ہمارے نگران مرکزی مجلس شورا خلیجی ملک کے ایئرپورٹ پہ بھی آپ نے کچھ مدنی پھول عطا فرمائے, اور وہاں اسلامی بھائیوں نے جو آپ کا والہانہ استقبال کیا وہ ہم مدنی گلدستہ بھی دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم UK کے لیے سفر کر رہے ہیں. وہاں پر طور اجتماعات, مدنی مشورے اور دیگر ترکیبیں بھی ہیں, اور وہاں سے انشاءاللہ یورپ کا سفر ہے, اور یورپ کے بعد انشاءاللہ 11 نومبر کو ترکی کا سفر ہے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا کرے, اور دعوت اسلامی کے مدنی کام ہمیں خلوص دل کے ساتھ, استقامت کے ساتھ کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے. اب بھی دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں, انشاءاللہ اسے دنیا اور آخرت کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, سوشل میڈیا کے ناظرین, اس وقت ہم جہاز میں ہیں اور برمنگم UK کے لیے روانگی ہے. عرب امارات کے ایئرپورٹ سے انشاءاللہ جہاز اب ٹیک آف ہوا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے, سفر کو خیر و عافیت سے پورا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے. کرم اس پر خدا ہے پاک ہے, کرم اس. الحمدللہ عز و جل, آج خوشیوں کا دن ہے UK میں, کیونکہ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری سلم الباری اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری UK برمنگھم ایئرپورٹ پہ تشریف لا رہے ہیں. نگران کی آمد, نگران کی آمد, حاجی عمران کی آمد, پاپا کے شیر کی آمد, نگران کی آمد, نگران کی آمد. الحمدللہ عز و جل بہت سارے اسلامی بھائی ایئرپورٹ آلریڈی پہنچ چکے ہیں. اس وقت ہم برمنگھم کے اسٹریٹفورڈ فیضان مدینہ میں موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ اسلامی بھائی موجود ہیں, اور اب ہم ایک مدنی قافلے کی صورت میں انشاءاللہ عز و جل ایئرپورٹ کی طرف جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نگران شورا کا اور رکن شورا کا یہاں آنا باعث برکت بنائے, اور انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ ان کے UK آنے سے مزید مدنی کاموں کی بہاریں آئیں گی, مزید اسلامی بھائیوں کو جذبہ ملے گا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت, مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت اتار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت اتار کی بدولت. اپنا بنایا مجھ کو, سینے لگایا مجھ کو,
چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بے